ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، بعض لوگ اسے شوال المکرم بھی کہتے ہیں۔ اگر تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خاص طور پر شوال المکرم کہنا ثابت نہیں۔ احادیث میں صرف شوال کا لفظ آتا ہے۔ المکرم کا اضافہ بعد کے لوگوں نے بطور ادب کیا ہے۔ المکرم کے معنی ہے بزرگ، معزز، عزت والا۔ مسلمان ادب اور تعظیم کے طور پر مہینوں کے ساتھ ایسے الفاظ لگا لیتے ہیں جیسے رمضان المبارک، رجب المرجب، شوال المکرم۔ یہ سب ادبی اور عرفی انداز ہیں، شرعی اصطلاح نہیں۔ بس یہ احتیاط ضروری ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ شوال المکرم کہنا ضروری ہے یا نہ کہنے سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، اسے دین کا لازمی حصہ یا سنت نہ سمجھا جائے، صرف تعظیم کے لیے کہا جائے تو پھر شوال المکرم کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہنا بالکل جائز اور درست ہے۔ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ یہ مہینہ عبادات کے تسلسل، خوشی اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا پیغام دیتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے ہیں، اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرض عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نا، اس سے قیامت کے روز نفلی عبادات کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اور نفلی روزوں میں خاص طور پر شوال کے 6 روزے ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شوال کے روزوں کا اہتمام کریں۔ مشہور محدث امام ابن رجب رحمہ اللہ نے شوال کے روزوں کے بارے میں ایک بہت خوبصورت اور حکیمانہ بات بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان ذلک علامۃ علی قبول صوم رمضان فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقہ لعمل صالح بعدہ۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا عمل قبول فرماتا ہے تو اس سے اس کے بعد نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ امام صاحب نے اپنے اس قول میں ایک بڑا اصول بیان کیا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ایک انسان روزے رکھ رہا ہے اور عبادت کو جاری رکھے ہوئے ہے تو یہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی محنت اور عبادت قبول فرما لی ہے۔ ان 6 روزوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ رمضان اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو پورے سال کے روزوں کے برابر اس لیے قرار دیا کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے 30 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 300 دن یعنی تقریباً 10 مہینے بنتے ہیں، اور شوال کے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 60 دن یعنی 2 مہینے بنتے ہیں، کل 360 دن یعنی کہ پورا سال بن گیا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ یہ پورے رمضان کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 60 دن یعنی 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ صرف شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کے برابر اجر مل رہا ہے۔ اب یہ روزے رکھنے کیسے ہیں؟ مسلسل رکھنے ہیں کہ وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ شوال کے 6 روزے ماہ شوال میں پورے کرنے ہیں، چاہے آپ تسلسل سے رکھ لیں یا وقفے سے رکھ لیں، بس شوال میں یہ 6 روزے جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں۔ بس اب ہمیں
کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں محنت کی خود کی اصلاح کرنے کی اور خود کو عبادات کا عادی بھی بنایا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عبادات کے اور نیک اعمال کے تسلسل کو جاری رکھیں تاکہ یہ نیک اعمال قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں فرض کے ساتھ نفل عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب۔